بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، ہم جمعے کی نماز پڑھنے جب جاتے ہیں نا، خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں، کھڑے ہو کر 2 خطبے دیتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر۔ ہمیں خطبہ غور سے سننا ہے نا، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے، جلدی سے جانا ہے، امام کے قریب ہو کر بیٹھنا ہے۔ یہ سب خطبے کے آداب ہیں، بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، بڑے ثواب کی چیزیں۔ بہت سارے لوگ جمعے کے دن بالکل آخر میں پہنچتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جمعے کے دن جتنی جلدی جائیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا، حدیث پاک میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اس لیے جمعے کے دن جلدی مسجد پہنچ کر سورہ کہف کی تلاوت ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہے نا، درود شریف کا اہتمام ہے، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق بڑھانا ہے۔ ان چیزوں سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اس لیے میرے دوستو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ خیر بہرحال مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ممبر پر، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب جب خطبہ دیں تو ہمارے لیے بیٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بیٹھنے کا صحیح طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے کہ جس میں ہمیں ثواب زیادہ ملے؟ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں اس وقت بیٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں، اچھے سے سمجھیں اس کو، ذمہ داری کے ساتھ نبھا رہا ہوں یہ بات، کہ اس وقت بیٹھنے کا کوئی خاص طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہو کہ جس وقت خطبہ ہو اس وقت اس طریقے سے ہی بیٹھو، اس طریقے سے بیٹھنا ہی سنت ہے، یا اس طریقے سے بیٹھنا ہی مستحب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ ایسے طریقے سے بیٹھیں کہ جس طریقے سے بیٹھنے میں آپ کو سستی نہ آئے، نیند نہ آئے، ایسے ایکٹیو طریقے سے آپ جیسے بھی چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ پالتی مار کر بیٹھیں، آپ 2 زانو بیٹھیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے عورتیں قاعدے میں بیٹھتی ہیں جس کو تورک کہا جاتا ہے، اس طریقے سے بیٹھیں، جیسے مرضی آپ بیٹھیں، ہاتھ آپ کو جہاں رکھنا ہے رکھیں، لیکن آپ کسی خاص طریقے کو سنت نہ سمجھیں۔ ایسا طریقہ جس سے نیند آپ پر غالب نہ آئے، آپ ہر طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کر آپ کو رخ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ جیسے بہت سی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ خطیب کی طرف رخ کرنا ہے، خطیب کی طرف سارے لوگ رخ کر کے بیٹھ جائیں گے تو وہ تو حلقہ بن جائے گا، ویسے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ آپ کو جدھر خطیب ہے اس طرف سے مراد ہے کعبے کی طرف رخ کر کے آپ کو بیٹھنا ہے اور توجہ سے خطبے کو سننا ہے، اور بیٹھنے کا کوئی طریقہ سنت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اچھی سے میری بات اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلا خطبہ جب ہوتا ہے اس طریقے سے بیٹھے رہتے ہیں، پہلے خطبے میں اس طریقے سے بیٹھتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور جب دوسرا خطبہ ہوتا ہے تو ہاتھ یہاں اس طرح رکھ لیتے ہیں جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے بیٹھنا سنت ہے۔ نہیں میرے دوستو، اس طریقے سے بیٹھنا سنت نہیں ہے، کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے۔ بھئی آپ سنت کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کا عمل دیکھیں گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان دیکھیں گے نا، تو یہ طریقہ آپ کہاں سے لائے ہو جس کو آپ سنت ثابت کر رہے ہو؟ اور خاص طور سے یہاں پر ہاتھ باندھنا کہاں سے لائے ہو؟ چلو یہاں پر تو ہاتھ رکھنا سمجھ میں آتا ہے کہ ادب ہے، سلیقہ ہے، تہذیب ہے، اچھے سے انسان توجہ سے سن رہا ہے، لیکن یہاں پر ہاتھ باندھنا کہاں سے لائے ہو؟ اور پہلے خطبے میں یہاں پر اور دوسرے میں یہاں پر ہاتھ رکھنا، یہ کہاں سے لائے؟ اس طرح نئی نئی چیزیں امت میں جو آتی ہے نا، پھر امت تشویش کا شکار ہوتی ہے۔ اس لیے پھر میں وہی عرض کروں گا کہ خطبے کے دوران چوکنا ہو کر جس طریقے سے آپ بیٹھیں، آپ پر نیند غالب نہ آوے، اسی طریقے سے آپ دوسرے سے باتیں نہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، نیچے چٹائی سے نہ کھیلیں، اپنے کپڑوں سے نہ کھیلیں۔ خطیب کی بات اگرچہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ عربی میں خطبہ دے رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں اس کے کلام کو غور سے سننا ہے، اس کے خطاب کو، اس کے خطبے کو غور سے سننا ہے۔ یہی ایک بات ہمیں عرض کرنی تھی جس کے لیے مستقل ہم نے ویڈیو ریکارڈ کرایا۔ اللہ ہمیں سمجھا دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔